تو اس برائی کو ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو، زبان سے روک سکتے ہو تو روکو۔ اب اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو دل میں تو برا سمجھو۔ کیا احساس ہو رہا ہے اتنی برائیاں زد عام ہیں، ماحول کس طرف جا رہا ہے، ہماری نسلیں کن راہوں کی مسافر بنی ہے، اور ہم میں احساس تک نہیں جاگتا، اس لیے کہ ضمیر کی موت ہو چکی ہے، بے حسی اس مقام پر پہنچی ہے جہاں ضمیر کی موت ہو چکی ہے، احساس تک ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر ہم نے کیا دین پایا، کیا دین حاصل کیا، کیا اس پر ہمارا عمل ہے؟ تو گویا انسان کی غفلت اور بے حسی کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کی دینی زندگی اور دنیاوی زندگی دونوں کا خسارہ ہے۔ غور کرتے جائیں، نتیجے ہمارے سامنے کھل کے آئیں گے، آپ دیکھتے جائیں۔ صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی جنگ کا موقع تھا، وہ صحابی رسول اس خیال میں تھے، آپ کا اجتہاد بتا رہا تھا کہ میرے پاس تیز ترین سواری ہے، جنگ کے لیے میں قافلہ آگے جائے گا، میں پیچھے جاؤں گا۔ اسی اثناء میں خیال دماغ سے نکل گیا اور آگے قافلہ پہنچ بھی گیا، جنگ ہو گئی، واپس بھی آ گئے، اور مدینے میں موجود ہے۔ وہ صحابی کا بیان ہے کہ میں دو لوگوں کو دیکھا، یا تو منافق مجھے نظر آئے یا پھر عورتیں اور بچے نظر آئے، ان کے ماسوا مدینے میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جب آئے سبوں نے اپنے اپنے گیلے ہیلے شکوے جو کچھ تھا بہانے بنا کے وہ منافق حضور کی بارگاہ میں اپنے معاملات بیان کیے تو ان کو معافی دے دی گئی عذر کی بنا پر۔ لیکن میں ایمان میں سچا تھا، میں نے حق بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ تو تھا کہ میں پہنچوں، لیکن مجھ سے غفلت ہو گئی، بھول ہو چکی۔ اس غفلت اور بھول کا صلہ یہ ملا کہ 50 دن حضور پاک علیہ السلام نے ان کو اپنے جانب قریب آنے نہیں دیا۔ اس صحابی کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیاں بھی ایسی معلوم ہو رہی تھی کہ میں اجنبی ہوں۔ آپ دیکھیں غفلت کا صلہ کیا ہے، آقا علیہ السلام اپنے اس اظہار کر کر بتا رہے ہیں، اور پھر جب وہ حضور کی طرف دیکھتے ہیں حضور ان کی طرف نہیں دیکھتے، وہ کدھر دیکھتے ہیں تو پھر حضور ان کی طرف دیکھتے ہیں، محبت ادھر بھی ہے محبت ادھر بھی ہے۔ لیکن غفلت کی سزا تھی کہ مکمل طور پر ان کے اہل و عیال کو بھی میکے بھجا دیا گیا۔ تنو تنہا زندگی گزارنے کے بعد 50 دن ہو گئے، اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے اعلان کیا تمہاری توبہ کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ قرآن اس کا شاہد، قرآن عادل ہے، اور اس توبہ کو سچی توبہ قرار دی گئی، کیونکہ انہوں نے سچ کی بنیاد پر احساس کو اپنے دل میں رکھا اور اس غفلت پر نادم ہو کر بارگاہ مصطفیٰ میں معروضہ پیش کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے۔ تو اس توبہ کا صلہ یہ ملا کہ ان کو اللہ نے معافی عطا فرما دی۔ آپ